السلام على الحسين ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا ارحم الراحمین۔ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص شیخ مشتاق صاحب کے جتنے مرحومین ہیں اور اسی طرح ہمارے محترم تصور بٹی صاحب کے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور یہ مرکزی مسجد مرکزی امام برگاہ کے جتنے بھی معاونین ہیں ان تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، امام زمانہ مولا کے ظہور کے تعجیل کے لیے صلوات کی زحمت کیجیے گا۔ اللہم محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ صلوات پڑھ لیجیے گا خاندان اہل بیت علیہ السلام کے اللہ صلی اللہ محمد۔ اس طرح سعادت مومنین توفیق الہی ہے، توفیق خداوند متعال ہے۔ خداوند متعال جب کسی پہ لطف کرتا ہے، کسی پہ کرم کرتا ہے تو سب سے پہلی دعوت اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ عام سی بات ہے جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے کہ میرے ساتھ آپ کھانا کھائیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو خدا اس کو دعوت دیتا ہے کہ ماہ رمضان میں میرا دسترخوان لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دسترخوان پہ نہ بیٹھو، میں چاہتا ہوں کہ تم میں خدا کے دسترخوان پہ بیٹھو۔ یا ایھا الانسان میری جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو ان دنوں میں کم از کم یہ نیت لے کے آیا کریں کہ ہم مسجد میں بھی جا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مسجد میں جا کے ایک رکعت پڑھنا وہ کتنے 90 رکعتوں کے ثواب ہے، 70 نمازوں کا ثواب ہے، جماعت کا ثواب ہے، عمروں کا ثواب وہ الگ۔ لیکن جو ماہ رمضان میں اگر آپ ایک فرض نماز پڑھتے ہیں، ایک فرض نماز وہ بھی جامع مسجد میں جا کے، جو 70 نمازوں کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پھر ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ایک آیت پڑھنا ایسے ہے کہ آپ نے ایک ختم قرآن پڑھ لیا، ایک قرآن ختم کر لیا۔ اور دیکھیں آپ ذرا یہ جو روزے والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں بھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ 3 طریقوں سے لوگوں کو بلاتا ہے۔ کہیں پر اللہ کہیں پر اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کبھی خدا آپ کو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسان، اے لوگو۔ اور جب خدا آپ پہ لطف کر رہا ہوتا ہے نا، جب خدا آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے نا،
اس وقت خدا آپ کو بڑی محبت سے پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے توحید والو، اے رسالت والو، اے چوہدہ کی ولایت والو، آمنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے فقط تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، کما کتبہ، جیسا کہ تم سے پہلے نبیوں کی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض ہے۔ سورہ بقرہ ہے ہماری، بقرہ کا مطلب گائے، آپ کے علم میں ہے۔ بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ تین کیٹیگریاں، تین قسم کے لوگ تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ ایک تھے کھرے مومن، سیدھے سیدھے مومن تھے، ایسے مومن تھے کہ حضرت بلال جیسے مومن تھے، حضرت بلال جیسے۔ ظاہراً حضرت بلال کا جو کلر تھا وہ بلیک تھا، آئلی ان کی سکن تھی، آئلی جسم تھا ان کا، اور اپنے آپ کو جب ایک بلال نے خود دیکھا تو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کس طرح کا ہوں؟ تو حضرت بلال کو رسول اللہ نے فرمایا، بلال، اللہ کو کسی رنگ گورے پہ کالے کی بات نہیں ہے، کہا بات انما الاعمال بالنیات، بات نیت کی ہے۔ بلال تو اذان نہیں دے گا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ یہ مومن تھے، اور ایسے بلال عاشق رسول تھے، عاشق رسول۔ حضرت بلال کو الٹا کر کے حضرت بلال پر بھاری بھاری پتھر رکھے گئے۔ پہلے جو تھے نا، ایک کھرے کافر، پکے کافر تھے، ایک پکے مومن تھے۔ مومن کی مثال حضرت بلال کی دے دی۔ حضرت ابو ذر کو آپ دیکھ لیں، حضرت ابو ذر غفاری، یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ حضرت مقداد کو آپ دیکھیں، حضرت حذیفہ کو آپ دیکھیں، یہ رسول اللہ کے خاص خاص لوگ جو تھے، کھرے مومن اور پکے پکے کافر جو تھے۔ کافر کون تھے؟ جیسے ابو لہب، ولید بن مغیرہ، نضر بن کنانہ۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو نا عرب کا تھے، عرب کے بدو، اور اپنے آپ کو عرب کا سردار کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سردار کہتے تھے، سردار، ہم عرب کے سردار، اور تھا کچھ بھی نہیں پلے، متکبر تھے۔ اور میں ایک معذرت کے ساتھ، ایک جب زمین خلق ہوئی، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے زمین آسمان کو کتنے دنوں میں خلق کیا؟ 6 دنوں میں، معذرت کے ساتھ 6 دنوں میں۔ جب زمین آسمان کو 6 دنوں میں اللہ نے خلق کر لیا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ اللہ نے کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں خلق کیا۔ جب یہ خلق کر دیا اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، آدم اور جناب حوا کو خلق کیا، زمین پر سب سے پہلے کون سا گناہ ہوا تھا؟ اگر توجہ فرمائیں، سب سے پہلا گناہ جو تھا، سب سے پہلا گناہ، قتل سے بھی پہلا گناہ تھا تکبر۔ یہ بھی اسی میں ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر سب سے پہلے تکبر کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ عزازیل نے کیا تھا۔ اس کا نام عزازیل بھی تھا، کئی نام ہیں، شیطان بھی کہا گیا، ابلیس بھی کہا گیا۔ سب سے پہلا گناہ اس نے کیا کیا تھا؟ تکبر۔ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا ابا واستکبرا، تکبر کیا۔ اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے خدا نے فرمایا وکانا من الکافرین، یہ جتنا بڑا اپنے آپ کو فرشتہ کہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ تو کافروں میں سے ہے۔ ابلیس میں تکبر تھا، اور ابو جہل میں بھی بہت بڑا تکبر تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، تکبر۔ ابو لہب کی اس لیے کیا ہے کہ ابو لہب اس قدر حسین تھا، اس قدر حسین تھا، کہتے ہیں جب یہ پانی پیتا تھا پانی حلق سے نظر آتا تھا۔ حضرت بلال خوبصورت نہیں تھے، یہ خوبصورت تھا۔ اور اسی ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ام جمیلہ۔ توجہ کر رہے ہیں نا جی؟ ام کہتے ہیں عربک میں ماں کو، اور جمیلہ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی کی ماں۔ یہ دونوں میاں بیوی اتنے حسین اور حسینہ تھے، دونوں خوبصورت تھے، لیکن تکبر تھا، اکڑ تھی، انا تھی۔ لفظ میں بار بار آپ کی خدمت میں عالیہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ کہا کرے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھلائی کا کام اگر آپ سے ہوتا ہے، اس میں کمال آپ کا نہیں ہے، یہ لطف خدا کا ہے، یہ کرم خدا کا ہے، یہ فضل خدا کا ہے۔ اچھا، اب یہ کرتا کیا تھا ابو لہب اور اس کی بیوی؟ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، دولت مند لوگ تھے، اور یہ کہتے تھے یار بات یہ ہے کہ
کہ بھائی قرآن کہتا ہے یہ اپنے آپ کو اذیت میں، یہ میاں بیوی اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے اس ہستی کو تکلیف دیتے تھے کہ جس کی عزت و جلالت کی قسم خدا نے خود کھائی ہیں، محمد مصطفیٰ کی۔ کیا کرتے محمد مصطفیٰ کے لیے؟ رات کو جاتے جنگل میں جا کے کانٹے جھاڑیاں کاٹ کے رسول اللہ کے دروازے کے آگے لا کے رکھ دیتے۔ اب اذیت تھی نا، اپنے آپ کو تکلیف دیتے تھے، اٹھ کے رات کے جاگنا، کانٹے کاٹ کے لانا، اور پھر اللہ نے ان کو چھوٹ دی۔ یاد رکھنا خدا فرماتا ہے میں گناہگار کو چھوٹ دیتا ہوں، گناہگار کو مہلت دیتا ہوں، ہاں جب میں چھوٹ دے کے رکھتا ہوں، جا جو کر سکتا ہے کر۔ اب خدا فرماتا ہے ایک وقت آتا ہے اب پھر میں تم سے عذاب لوں گا۔ میں جب تمہیں چھوٹ دیتا ہوں میں کہتا ہوں غفور ہے، کوئی بات نہیں، میں غفور ہوں، میں ودود ہوں، لیکن جب میں تم سے حساب کروں گا بھول جانا، خدا اس وقت ودود نہیں ہوگا، خدا عزیز انتقام ہوگا، خدا تم سے انتقام لینے والا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد۔ اللہم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کی مثالیں کیا ہیں کہ جو بندہ بھی قرآن کی آیات کی تردید کرتا ہے یہ کفر ہے۔ ظاہری طور پہ جتنا بڑا مومن بنے، ایک بندہ قرآن کی آیت کے خلاف چلتا ہے، وہ بے شک اپنے آپ کو کہے میں بہت بڑا مومن ہوں، لیکن قرآن کہتا وہ کون ہے؟ 10 فروعات ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع، یہ 10 فروعات ہیں۔ ان 10 فروعات میں سے ایک کا بھی کوئی منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ کافر وہی نہیں ہوتا کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کافر وہ بھی ہے وَقَذَّبُوا بِآیاتِنَا، جو بھی اللہ کی آیات کی تردید کرے وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ خدا فرماتے ہیں میرا حبیب ان کافروں کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کافروں کو، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، کافر کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنے والا۔ خدا فرماتے ہیں ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا استعمال ہوا، لا نہیں، یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ جتنا بھی کافر ہے منافق، اس کو جتنا سمجھاؤ نا وہ اپنی بات پہ ڈٹ جائے گا۔ کیوں؟ آگے اللہ اس کی وجہ بتاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلے خدا فرماتا ہے اس کے دل پہ ختم کہتے ہیں سٹیمپ کو، مہر کو۔ خدا فرماتے ہیں اس کے نا دلوں پہ، ان کے دلوں پہ میں اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ کیا لگا دی ہیں؟ مہر لگا دی، مہریں لگا دی، صرف دلوں پہ نہیں، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، خدا فرماتے ہیں ان کی قوت سماعت پہ بھی میں نے مہریں لگا دی ہیں۔ دیکھ لیں آج بھی آپ کسی کو قرآن سنائیں، لوگ وہی قوم نوح والا کام کرتے ہیں، چہرے کو یوں کر لیتے ہیں، کوئی اس طریقے سے اپنے دماغ کو رکھتے ہیں بھئی میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، کوئی کانوں پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے وہ سمعہم، ان کے آنکھوں، ان کے کانوں پر بھی میں اللہ نے کیا کر دی ہے؟ موریں لگا دی ہیں۔ خدا فرماتا ہے صرف آنکھوں پہ، صرف دلوں پہ اور آنکھوں کانوں پہ نہیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، میں اللہ نے ان کی آنکھوں پر بھی مہریں لگا دی ہیں۔ ان کی آنکھوں پر بھی نہیں، توجہ کیا آپ نے، آنکھوں پر بھی، دلوں پر مولیں، سننے کی قوت پہ، کانوں پہ قوت سماعت پہ موریں، اور بصارت کی قوت پہ موریں۔ اچھا جب ان 3 چیزوں پہ موریں لگیں، آگے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ أَجْرٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے میری آیات کی تردید کی، میں نے ان کے کانوں پہ، دلوں پہ، ان کی قوت سماعت پہ موریں لگا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے میں خدا کہہ رہا ہوں صرف عذاب نہیں ہوگا، عذاب عظیم ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ میں ذرا تھوڑا سا اور تشریح کروں، عذاب عظیم کیا ہے؟ عذاب عظیم قرآن کی روح سے، کوئی حدیث نہیں سنا رہا، کوئی روایت نہیں سنا، قرآن یہ کہتا ہے کافر کی، منافق کی عذاب جیسے ہی اس کافر کی، منافق کی روح قبض ہوتی ہے، کافر کی روح قبض ہوئی ہے،
ظاہری طور پہ آپ اس کو نہ بہت وی آئی پی روم میں رکھیں، اس کے اوپر طرح طرح کے پرفیوم پھینکیں، گرائیں کہ اس سے خوشبو بھی ظاہری طور پہ آ رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے جب کافر کی قرآن کی تردید کرنے والے کی جب روح قبض ہوتی ہے، ظاہری طور پہ وہ آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی جو روح ہوتی ہے وہ آگ میں جھلس رہی ہوتی ہے، آگ میں۔ اور پھر ایک بات اور کروں اگر آپ توجہ کریں، یہ کافر، یہ منافق جو قرآن کی مخالفت کرنے والا، جو قرآن و اہل بیت کی مخالفت کرنے والا، ایک تو یہ کہا گیا کہ اس کو جیسے روح قبض ہوتی ہے تو اس کا جسم ظاہری طور پہ یہاں پڑا ہے لیکن حقیقت میں کہاں ہے؟ آگ میں ہے۔ اس کافر کو جب دار الفنا سے دار البقاء میں لے کے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا، یوم ینفخ فی الصور کی صدا بلند ہوگی، اس وقت اس کافر کو، منافق کو، جہنم کی آگ پکار کے کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ کوئی اور ہے کافر جس کو میں، جو یہاں پہ آ جائے اور اس کو میں جلسا کے راکھ کر کے دے دوں؟ اور قرآن یہ کہتا ہے کافر کی جب روح قبض ہوتی ہے ہمیشہ وہ سقر میں جلستا رہتا ہے۔ کیا کہاں جلستا رہتے ہیں؟ سقر۔ سقر کون سا مقام ہے؟ سین قاف رے۔ سقر کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جس میں جو ملتا ہے قرآن میں کہ جو انسان کی جلد کو جلا کے وہ آگ راکھ کر دے گی، اور پھر اللہ اس کے اوپر دوبارہ جلد چڑھا کے پھر راکھ کرے گی، اور اس وقت پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کرتا تھا؟ جہنم والے پوچھیں گے، وہ کافر جواب دے گا پہلا گناہ یہ کرتا تھا کہ میں نماز کی مخالفت کرتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مخالفت کرتا تھا۔ پھر کیا کرتا تھا؟ پھر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ آگے ایام خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور آج ایک روایت میں اس ہستی کی شہادت ہے، اس ہستی کی شہادت ہے جس ہستی کی تربیت کا نتیجہ کائنات کے شہنشاہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب جیسے امام ہیں۔ اللہم ایسی اس ہستی کی شہادت جس ہستی کو فاطمہ بنت، اگر آپ پڑھیں نا، پڑھیں ہسٹری پوری، بندے باز کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فاطمہ بنت اسد جو علی مولا کی ماں تھی، علی مولا کی ماں، یہی ہے نا فاطمہ بنت اسد۔ اور ملتا ہے روایت میں کہ فاطمہ بنت اسد کو کفن جو پہنایا گیا تھا رسول اللہ کی قمیض مبارک کا تھا، قمیض مبارک کا تھا نا کفن۔ اور پہلی جو تلقین پڑی گئی، آپ کی توجہ میری طرف ہو، پہلی جو تلقین پڑی گئی تھی کس کی پڑی گئی تھی؟ فاطمہ بنت اسد کی، علی مولا کی ماں، علی مولا کی ماں، حضرت ابو طالب کی زوجہ، حضرت جس کے بیٹے جعفر طیار جیسے، جس کے بیٹا عقیل جیسا، جس کا بیٹا طالب جیسا، اور جس کا بیٹا شیر خدا مشکل کشا نہج البلاغہ کا وارث خطیب سلونی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک بار تو بی بی فاطمہ بنت اسد نا جب کہا کہ قبر یہ ہے، برزخ یہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا بھی جسم مبارک کانپنے لگا، جسم مبارک، وہ علی مولا کی ماں جو ہم سادات ہیں، اولاد رسول، اولاد بطول، تو ان کا جسم کانپنے لگا۔ تلقین رسول اللہ نے خود قبر میں اتر کے پڑھی تھی فاطمہ بنت اسد کی۔ تو پھر میں یہی تو کہتا ہوں نا، علی مولا کی ماں قبر کا برزخ کا سن کر کی یہ کیفیت ہوتی تھی، تو آج ہم کہنے پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگا، سوال جواب ہی نہیں ہوگا، ہم جھوٹی تسلیاں دیں۔ تو کیا فرمایا؟ کافر کے دلوں پہ موریں، کانوں پہ موریں، آنکھوں پہ موریں۔ سزا کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ کافر کوئی قرآن کہے گا واللہ یعنی حل میں مزید ہے کوئی اور، اس کو آگے پیش کرو، کہ دنیا میں بہت بڑا مومن بنتا تھا لیکن حقیقت میں قرآن کا مخالف تھا۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات بھی کہتا ہوں، قرآن کی زیادہ تبلیغ اور ترویج اگر کسی مکتب میں ہوئی، وہ ایک ہی مکتب ہے جس مکتب کو مکتب تشیع کہا جاتا ہے۔ ایک مکتب ہے جس مکتب کو کیا کہا جاتا؟ مکتب تشیع۔ قرآن کو جنہوں نے سمجھا ہے، قرآن جن کی شان میں نازل ہوا ہے، وہ فقط
ہم تشیع ہیں جن کے آئمہ کی شان میں قرآن نازل ہوا، اور جن کے رسول اللہ جیسی ہستی کے قرآن نازل ہوا۔ اور آگے اللہ قرآن کے میں کیا کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بات 2-3 منٹ رہ گئے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم روز آخرت پر ایمان لائے۔ کہتے ہیں قبر ہے، برزخ ہے، آخرت ہے، لیکن کہتے ہیں جی آخرت پر ایمان لائے۔ اور اللہ کے خدا فرماتا ہے وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، خدا فرماتا ہے نہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ ایمان، یہ مومن ابران ہو گئے۔ اللہ خود فرماتا ہے نا، کیا فرماتا ہے کہ میں اللہ جو ہوں علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو ارادہ پیدا ہوتا ہے ان ارادوں سے جو واقف اور آشنا ہے اس ذات کو اللہ عز و جل کہا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، ہم ایمان لائے، خدا فرماتا ہے یہ ایمان نہیں لائے۔ اور کیا فرماتا ہے کہ خدا ایمان نہیں لائے، خدا فرماتا ہے یہ کرتے کیا ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہ تیسرا ٹولہ تھا منافقین کا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے تھے، رسول اللہ کو بھی کیا کہتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، بلکہ معاذ اللہ لفظ سفہاء استعمال ہوا، یہ کہتے ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ نہ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا فرماتا ہے میرا حبیب نہ تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آخری بات ہے، فرمایا وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ کافر سے بھی زیادہ سزا کا جو مستحق ہوگا اس کو منافق کہا گیا ہے، اس کو کیا کہا گیا ہے، منافق کہا گیا ہے۔ اور کہا گیا کہ ایک لفظ استعمال ہوئے کافر کے لیے ابداً، کافر کا ہمیشہ عذاب ہوگا، منافق کا بھی ہمیشہ عذاب ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب عظیم، عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ خدا فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ خدا فرماتا ہے جب یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں میں اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ جسمانی بیماری نہیں ہے، روحانی بیماری۔ کچھ بیماریاں روح کو لگ جاتی ہیں، نفاق بیماری لگ گئی، اللہ فرماتے ہیں ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا گیا۔ کفر کی بیماری لگ گئی، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخری حل صادق مولا سے پوچھا، مولا اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کافر کا حل کیا ہے، منافق کا حل کیا ہے؟ کہ کافر کا سب سے پہلے حل یہ کہ کافر جو ہے کلمہ پڑھے اور استغفار پڑھے۔ میری دعا خداوند متعال ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، کوتاہیاں معاف فرمائے۔ شیخ مشتاق صاحب کے مرحومین اس کلام کا ثواب ان کی روحوں کو اصال فرمائے، تصور بٹی صاحب کے جتنے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو بھی اصال فرمائے، مشتاق صاحب کی سوسر احساس مرحوم مغفور ان کو بھی اس کلام کا ثواب ان کے اعمال نامے میں درج فرمائے، حاضرین محفل کی نیک جان مستجاب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں ہماری معاف فرمائے، زمام زمانہ مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔